نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ سامعین و ناظرین، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک عورتوں کو اعتکاف کے اندر گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے، اعتکاف کے لیے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا کریں، کیونکہ عورتیں ہیں اور ان کے لیے پردے کا حکم ہے، کیونکہ ان کے نماز کے طریقے کے اندر فرق ہے، حج کے ارکان ادا کرنے میں طریقے میں فرق ہے، تو عورت کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اس میں ہمارے علماء کرام نے دلائل بھی دیے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی مولانا محمد الیاس گمن صاحب نے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل میں یہ چیز جو ہے نا وہ بیان کی ہے کہ جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت طلب کی اعتکاف کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک اور ام المومنین نے اجازت چاہی، اور پھر ایک اور ام المومنین نے اجازت سے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے دیکھے کہ لگے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ یہ کیسے خیمے ہیں، ان کا نیکی کا ارادہ ہے۔ بالآخر خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مؤخر کر دیا، یعنی وہاں اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جب زیادہ آ گئیں اور عورتیں اکٹھی ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، اعتکاف نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ پیش کی، دوسرا یہ کہ غیر مقلد آیت پڑھتے ہیں کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو بھی مولانا محمد الیاس گمن صاحب نے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل میں لایا، اور وہاں اس آیت کی تفسیر جو ہے لکھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر الجساس جو 370 ہجری میں وفات پائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنے کی شرط اعتکاف کے لیے صرف مردوں کے لیے ہے، نہ کہ عورتوں کے لیے۔ تو یہ تفسیر کے اندر چیز بھی مل گئی، لیکن غیر مقلدین اس کے متعلق کہتے ہیں، اب دیکھیں غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھئی اعتکاف گھر میں ہوتا ہی نہیں، صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ سر آپ سن لیجئے، اس عاقل محمد عاقل کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف فقط مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا۔ گھر میں نہیں تو مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے، گھر میں نہیں۔ گھر کے ایک حصے کو مسجد بنا لیا ہے، اس میں ہم اعتکاف کریں تو شیخ نے فرمایا نہیں، یہ وہ مسجد نہیں ہے، یہ آپ نے ایک اپنے گھر کے حصے کو مسجد کا سمجھ لیا ہے، لیکن مسجد وہ ہے جہاں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ محمد عاقل جو غیر مقلدین وہ کہتے ہیں اعتکاف گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے، صرف مسجد میں ہوتا ہے، سن لیا۔ لیکن دیکھیں اگر غیر مقلدین میں سے کوئی مان لے، اس چیز کو تسلیم کر لے نا، تھوڑے درجے میں تسلیم کر لے، پھر بھی بات بن جاتی ہے، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات تو ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، ضد۔ لیکن اگر کھلم کھلا کوئی کہہ دے اور انہی غیر مقلدوں میں سے ہی ہو اور بات کی وضاحت کر دے کہ یہ غیر مقلد گھر میں اعتکاف کو کیوں نہیں مانتے، اس کی وجہ بھی بتا دے، تو بات تو صاف ہو جائے گی نا۔ تو آئیے سن لیتے ہیں انجینئر علی مرزا کو۔ تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب ہم نے گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا انجینئر علی مرزا نے کیا کہہ دیا، کہا کہ گھر میں مسجد، اس میں عورتیں اگر اعتکاف کر لیں تو کہتے ہیں اس کے اوپر جو اہل حدیث سلفی خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، دیکھ وہ بھی مان رہے ہیں یہ خام خواہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ حنفی قائل ہیں کہ ان کو مخالفت احناف کی کرنی ہے نا، اور دلائل کی تو بات ہی نہیں، بس احناف کی مخالفت کرنی ہے۔ کہتا ہے کیونکہ اس لیے فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس کے حنفی قائل ہیں گھر میں اعتکاف کرنے کے لیے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کا ضد ہے، ٹھیک ہے، یہ انجینئر علی مرزا مانتے ہیں۔ اور پھر حدیث بھی اس نے نقل کر دی، آخر میں بتایا کہ گھر کے اندر جو مسجد ہے گھر والی، اس کے اندر اعتکاف کرنا کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انجینئر علی مرزا مان چکے ہیں، اور وجہ فتویٰ بھی بتا دی کہ غیر مقلد کیوں فتویٰ لگاتے ہیں۔ اب سنتے ہیں ایک اور غیر مقلدہ فرحت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے، وہ کیا کہتی ہیں ذرا سن لیجئے۔
یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی، یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں فرحت ہاشمی بھی مان رہی ہیں کہ گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر اور محفوظ جگہ نہیں ہے تو گھر میں بھی بیٹھ جائے، عبادت سے محروم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف ہوتا ہی نہیں، اب دوسرے غیر مقلد مان رہے ہیں کہ بیٹھ سکتا ہے، جب ہو جائے گا تبھی بیٹھ سکتا ہے نا، تو معلوم ہوا کہ وہ صرف ضد پر ہیں۔ اسحاق جعلی نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، ذرا سن لیجئے۔ ہاں کئی عورتیں مسجدوں میں بیٹھ رہی، گھر میں بھی بیٹھ سکتی۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا اسحاق جعلی نے بھی کہا کہ گھر میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، گھر میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، گھر میں بھی عورتیں بیٹھ جائیں۔ تو یہ غیر مقلد ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف سے مان بھی جاتے ہیں کہ اعتکاف گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے واضح بات چلتی ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا مسئلہ بالکل درست ہے، گھر میں اعتکاف ہو جاتا ہے، اور غیر مقلد اپنی طرف سے جو بات ان کو احناف کے خلاف مل جاتی ہے اس پر ضد کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح احناف کی مخالفت کی جائے، لہذا غیر مقلدین کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔